بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی النفاس. یہ فصل ہے کس کے بارے میں؟ نفاس کہتے ہیں اس خون کو جو ولادت کے بعد نکلے، اور اگر حمل کی حالت میں خون آتا ہے یا دوران ولادت خون آتا ہے وہ بھی نفاس نہیں. حتیٰ کہ اگر بعض اعضاء نکل آئے بچے کے پھر خون آئے تو پھر نفاس ہے. بات آئی سمجھ میں؟ ہاں، کیونکہ جب بچہ اندر ہوتا ہے نا تو رحم کا منہ بند ہوتا ہے، اس وجہ سے حاملہ کو حیض بھی نہیں آتا. بہرحال فصل فی النفاس، یہ فصل نفاس کے بارے میں. والنفاس هو الدم الخارج عقیب الولادہ، نفاس وہ خون ہے جو نکلے ولادت کے پیچھے. لأنہ ماخوذ من تنفس الرحم، یہ ماخوذ ہے رحم کے تنفس رحم سے، کہ رحم نے اگل دیا، رحم نے بالدم. او من خروج النفس، یا خروج نفس سے ماخوذ ہے. اب نفس جو ہے وہ جان کو بھی کہتے ہیں اور خون کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بمعنی الولد او بمعنی الدم، تو جان کی معنی میں ہوگا تو ولد مراد ہوگا، اور خون کے معنی تو خون مراد ہوگا. والدم الذی تراہ الحامل، اور وہ خون جس کو حاملہ عورت دیکھے ابتداء او حال ولادتها، یا ولادت کی حالت میں قبل خروج الولد، بچے کے نکلنے سے پہلے، یعنی بچے کا کوئی عضو ابھی نکلا نہیں. استحاضۃ، وہ کیا ہے؟ استحاضہ. فإن کان ممتدا، اگرچہ ممتد ہو جائے یعنی بہت زیادہ ہے، سمجھا. وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں یہ حیض ہے. اعتبارا بالنفاس، و نفاس کا اعتبار نفاس پر اس کو قیاس کرتے ہیں. اذ ہما جمیعا من الرحم، کیونکہ وہ دونوں کو دونوں رحم سے آتے ہیں. ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان بالحبل، کہ حمل کی وجہ سے ینسد فم الرحم، بند ہوتا ہے رحم کا منہ. فضل عادہ، اسی طرح عادت ہے. اور نفاس جو ہے بعد انفتاحہ، اس کے کھلنے کے بعد آتا ہے. بخروج الولد، بچے کے نکلنے کے ساتھ، بچے کا نکلنا اس کو کھولتا ہے منہ کے رحم کے منہ کو، پھر کیا ہوتا ہے؟ نفاس ہوتا ہے. سمجھا. ولہذا کان نفاسا بعد خروج بعض الولد، اور اسی وجہ سے نفاس ہوگا بعض ولد کے نکلنے کے بعد. فیما یروی، اس میں جو روایت کیا گیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ سے. لأنہ ینفتح، کیونکہ اب رحم کا منہ کھل چکا ہے. فیتنفس بہ، لہذا رحم کا ہی خون ہوگا، وہ رحم سے آنے والا نفاس ہوگا. بات آئی سمجھ میں؟ والسقط الذی استبان بعض اعضاء بعض خلقہ، اور ناتمام بچہ، ناتمام ہے جس کے بعض اعضاء جو ہے وہ بن چکے ہیں، ظاہر ہو چکے ہیں. ولد، وہ کیا ہے؟ ولد کے حکم میں. ولد کے یعنی حکم کون سا؟ کہ اس کے بعد خون آئے جو وہ نفاس ہوگا. اور اگر عورت عدت گزار رہی ہے حاملہ تو اس کی عدت بھی پوری ہو جائے گی. بات آئی سمجھ میں؟ حتیٰ تصیر بہ نفسا، حتیٰ کہ عورت اس سے نفاس والی ہو جائے گی، اس کے بعد جو خون آئے گا وہ نفاس ہوگا، اور ہو جائے گی باندھی ام ولد. وقضى العدہ، اور اسی طرح عدت بھی پوری ہو جائے گی اس کے ساتھ. بات آئی سمجھ میں؟ فاقل النفاس، اور نفاس کی کم سے کم مدت لا حد لو، اس کی کوئی حد نہیں. لأن تقدم الولد على الخروج من الرحم، کیونکہ بچے کا مقدم ہونا، ٹھیک ہے، یہ علامت ہے رحم سے نکلنے کی. دیکھو بات سنو، حیض ہے نا، حیض، اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے کہ یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے. اس پر علامت یہ ہے کہ کم از کم 3 دن آئے تو کہیں گے کہ یہ رحم سے ہے، اور اگر 3 دن سے کم آئے تو کہیں گے رحم سے نہیں ہے. لیکن بچے کے نکلنے سے یہ بات یقینی ہو گئی کہ اس کے پیچھے جو خون آیا وہ رحم سے ہی ہے، تو لہذا اس کے لیے کوئی مدت کی علامت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کی کم سے کم مدت کوئی مقرر نہیں. سمجھا نہیں؟ وہی بتا رہے
لأن تقدم الولد عالم الخروج، کیونکہ بچے کا تقدم یہ عالم الخروج من الرحم، یہ علامت ہے رحم سے نکلنے کی. فاغنا، بس اس نے بے پرواہ کر دیا، عن امتداد جعل علما علی، کسی مدت سے جس کو علامت بنایا جائے اس پر، بخلاف کس کے؟ حیض کے، کیونکہ اس میں علامت کی ضرورت ہے، اس میں علامت کی ضرورت ہے کسی امتدادی علامت کی ضرورت ہے. فاکثر ہو 40 یومن، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. بس زائد علیہ استحاضہ، اور اس پر زائد جو ہے وہ کیا ہے؟ استحاضہ. حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقرر فرمایا نفسا کے لیے 40 دن. ٹھیک ہے. اور یہ حجت امام شافعی کے خلاف وہ 2 سالوں کا اعتبار کرتے ہیں. کیا 60 لکھا ہے نا؟ ہاں 60 دنوں کے اعتبار کر رہے ہیں. چلو بھائی تکرار کرو. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.